السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ تمام سامعین و ناظرین کا ہم تہہ دل سے استقبال کرتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی آپ تمام کو آباد و شاداب رکھے، خوش و خرم رکھے۔ تو دوستو، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہمارا نورانی قاعدہ چل رہا ہے، اور آج نورانی قاعدے میں سبق ہے تختی نمبر 8، تنوین و نون ساکن۔ تو آئیے بغیر کسی تاخیر کے سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تختی نمبر 8، تنوین و نون ساکن۔ جس نون پر جزم یعنی سکون ہو اس کو نون ساکن کہتے ہیں۔ تنوین اور نون ساکن کی آواز یکساں ہوتی ہے، جیسے با دو زبر بن، با نون زبر بن۔ دیکھیے، اس سے پہلے سبق میں آپ نے پڑھا تھا تنوین کے بارے میں، اور یہ بتایا گیا تھا کہ دو زبر، دو زیر، دو پیش کو تنوین کہتے ہیں۔ آج کے سبق میں ایک چیز اور ایڈ کر لیجئے کہ تنوین و نون ساکن۔ تو تنوین تو آپ سمجھ چکے ہیں کہ دو زبر، دو زیر، دو پیش کو تنوین کہتے ہیں، لیکن نون ساکن کس کو کہتے ہیں یہ اس سبق کے اندر سمجھنا ہے۔ تو جس نون پر جزم یعنی سکون ہو اس کو نون ساکن کہتے ہیں۔ جزم کی شکل یہ ہے، دیکھیے، یہ تا کے اوپر جو دال کی چھوٹی سی شکل ہے اس کو ہی جزم بولتے ہیں۔ تو جس نون پر یہ جزم ہو اس کو نون ساکن کہیں گے، یعنی جس حرف پر بھی یہ جزم آ جائے تو وہ حرف ساکن کہلائے گا۔ اب آگے یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ تنوین اور نون ساکن کی آواز یکساں ہوتی ہے، یعنی برابر ہوتی ہے۔ جس طرح با دو زبر بن کی آواز ہے، اسی طرح با نون زبر بن کی آواز ہوگی۔ تو ان دونوں کی آواز میں کوئی فرق نہیں ہے، دونوں کی آواز سیم ہے، اس لیے تنوین و نون ساکن دونوں کو اس تختی نمبر 8 ہی کے اندر بیان کیا گیا ہے۔ تو دیکھیے، اس کو پڑھیں گے کس طرح۔ جس نون پر جزم یعنی سکون ہو اس کو نون ساکن کہتے ہیں۔ تنوین اور نون ساکن کی آواز یکساں ہوتی ہے، جیسے با دو زبر بن، با نون زبر بن۔ تو دیکھیے، ایک مرتبہ پڑھ لیتے ہیں۔ تا دو زبر تن، تا نون زبر تن۔ یہاں دیکھیے تا کے ساتھ الف بھی لکھا ہوا ہے، لیکن اس سے پہلے تختی میں ہم نے بتایا تھا کہ لکھا تو جائے گا الف کے ساتھ، لیکن پڑھا نہیں جائے گا۔ پڑھا صرف دو زبر کی تنوین کو جائے گا، الف کو نہیں پڑھا جائے گا، اس لیے بغیر الف کے پڑھیں گے اس کو۔ تا دو زبر تن، تا نون زبر تن، تا دو زیر تن، تا نون زیر تن، تا دو پیش تن، تا نون پیش تن، سا دو زبر سن، سا نون زبر سن، سا دو زیر سن، سا نون زیر سن، سا دو پیش سن، سا نون پیش سن۔ جیم دو زبر جن، جیم نون زبر جن، جیم دو زیر جن، جیم نون زیر جن، جیم دو پیش جن، جیم نون پیش جن۔ دال دو زبر دن، دال نون زبر دن، دال دو زیر دن، دال نون زیر دن، دال دو پیش دن، دال نون پیش دن۔ مشق۔ عادن، عین الف زبر عا، دال دو زبر دن، عادن۔ سوئن، سین واو زبر سو، حمزہ دو زیر ان، سوئن۔
قریب قاف زبر قا را یا زیر ری قری با دو پیش بن قریب فمن فا زبر فا میم نون زبر من فمن عظیم عین زبر ع ضا یا زیر ضی عظی میم دو پیش من عظیم کن کاف نون پیش کن مرض میم زبر ما را زبر را مرا ضاد دو پیش ظن مرض رسول را زبر را سین واو پیش سو رسو لام دو پیش لن رسول شیئا شین یا زبر شی حمزہ دو زبر ان شیئا غشاوة غین زیر غی شین الف زبر شا غشا واو زبر وا غشاوا تا دو پیشتن غشاوتن غاسق غین الف زبر غا سین زیر سی قاف دو زیر قن غاسق ہدن ہا پیش ہو دال دو زبر دن ہدن۔ آئیے اس کا اجرا کر لیتے ہیں، تو دیکھیے اجرا اس طرح کریں گے۔ عین الف زبر ع پہ الف مدہ ہوگا کیونکہ الف سے پہلے زبر ہے، اس لیے اس کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ دال پر دو زبر کی تنوین ہے، نون ساکن اور تنوین کی آواز یکساں ہوتی ہے، جیسے عادن سوئن، سو پہ واو لین ہوگا کیونکہ واو ساکن سے پہلے زبر ہے، اس لیے اس کو نرم آواز کے ساتھ پڑھیں گے۔ حمزہ کے نیچے دو زیر کی تنوین ہے، نون ساکن اور تنوین کی آواز یکساں ہوتی ہے، جیسے سوئن قریب۔ قاف پر زبر کی حرکت ہے، حرکت کو جلدی پڑھیں، تھوڑا بھی نہ کھینچیں۔ را یا زیر ری پہ یا مدہ ہوگا کیونکہ یا ساکن سے پہلے زیر کی حرکت ہے، اس لیے اس کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، جیسے قری۔ با کے اوپر دو پیش کی تنوین ہے، نون ساکن اور تنوین کی آواز یکساں ہوتی ہے، جیسے قریب۔ فمن، فا پر زبر کی حرکت ہے، زبر کو جلدی پڑھیں، تھوڑا بھی نہ کھینچیں۔ میم پر زبر کی حرکت ہے، میم کو جلدی پڑھیں، تھوڑا بھی نہ کھینچیں۔ نون پر جزم ہے اور جزم والے حرف کو پہلے والے حرف سے ملا کر پڑھتے ہیں، اس لیے اس نون کو میم کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے، جیسے فمن عظیم۔ عین پر زبر کی حرکت ہے، حرکت کو جلدی پڑھیں، تھوڑا بھی نہ کھینچیں۔ ضا یا زیر زی پہ یا مدہ ہوگا کیونکہ یا ساکن سے پہلے زیر کی حرکت ہے، جیسے عزی۔ میم پر دو پیش کی تنوین ہے، نون ساکن اور تنوین کی آواز یکساں ہوتی ہے، جیسے عظیم۔ کن، کاف پر پیش کی حرکت ہے، پیش کو جلدی پڑھیں، تھوڑا بھی نہ کھینچیں۔ نون پر جزم ہے، یعنی نون ساکن ہے اور ساکن والا حرف اپنے سے پہلے والے حرف سے مل کر پڑھا جاتا ہے، تو نون کو کاف کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے، جیسے کن۔ مرض رسول شیئا غشاوۃ غاسق ہدن۔ ان تمام کا اجرا بھی اسی طرح کریں گے جیسے آپ نے پہلے کیا۔ تو اس کو اچھے سے یاد کر کے آئیں اور اگلے سبق کی تیاری کر کے آئیں، اور ساتھ ہی ساتھ اس کو اپنے ساتھیوں، دوستوں اور یاروں میں شیئر کریں تاکہ آپ ہی کی طرح وہ بھی قرآن کریم پڑھنا سیکھ سکے اور یہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن سکے۔ بس ہمیں اجازت دیجیے اسی بات کے ساتھ، پھر انشاءاللہ ملتے ہیں اگلے سبق کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔